بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف وبالثاني من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصية مدلاة وان كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف الى قدام والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده اولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبعين او اصبعين او ثلاثة ان احتاج ويسعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يسعد بنصره ولا يقتصر على اصبع واحدة والمرأة تسعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما۔ یہاں تک کہ عبارت میں کیفیت استنجا کا ذکر ہے کہ ہم استنجا کیسے کریں گے، مطلب پاخانہ اور پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اس کی صفائی کیسے کریں گے۔ تو اگر ہم پتھر کا استعمال کر رہے ہیں جو آج کل یہاں پہ مروج نہیں ہے لیکن کوئی چاہے تو کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پانی فراوانی سے کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ استنجا کرنے کا طریقہ پتھر سے یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اوپر تو بیان کیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ پتھر کے بعد پانی کا بھی استعمال کریں، تو پتھر کا استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو شریعت اسلام نے ہمارے لیے کہیں پر جو ہے نا کی گنجائش نہیں چھوڑی، یعنی کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں ہمیں یہ کہنا پڑے کہ یہاں پہ شریعت نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک آدمی جو فراغت کے لیے بیٹھا ہے اب وہ استنجا کرنا چاہتا ہے، یعنی اس گندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ ڈھیلا یا پتھر استعمال کرے تو اب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے وہ آدمی اگر وہ مرد ہے تو 3 پتھر لینا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، اگرچہ صفائی 3 سے نہ تو چوتھا لے، نہیں تو 5واں، نہیں تو 6واں لینا پڑے گا، لیکن کم سے کم اگر 3 نارملی پتھر لیا جائے جو مندوب ہے، مستحب ہے، تو اب یہ ہے کہ پہلے پتھر یا پہلے ڈھیلے سے، یہاں پتھر سے مراد صرف پتھر ہی نہیں ہے، تو اینٹ ہو سکتی، ڈھیلا ہو سکتا ہے، اینٹ کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں یا کنکری کے بڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو پہلا پتھر جو ہے کیسے لے گا، آگے سے پیچھے کی جانب اس کو جو ہے پوچھے گا، مطلب آپ کے جو منہ کے نیچے کا حصہ ہے وہاں سے اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے ڈھیلے کو، پھر اس کو پھینک دیں گے، پھر دوسرے پتھر کو سے ابتدا کریں گے اور پیچھے سے آگے کی طرف کھینچ کر کے لائیں گے تاکہ اچھے سے جو گندگی لگی ہے وہ صاف ہو جائے، اور تیسرے پتھر میں واپس آگے سے پیچھے جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی احتیاط دیکھیے شریعت نے کتنی زیادہ احتیاط رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے خصیے جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں، تھوتھے جو اس کے ہیں، جو انڈکوش ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آگے سے پیچھے کریں گے تو وہ ہاتھ سے جو لٹک رہا ہے وہ بھی پیچھے کی طرف جائے گا تو اس میں گندگی لگے گی، تو اب یہ کرے کہ پیچھے سے آگے کی طرف کھینچ کر کے لائیں، اس میں کیا ہوگا کہ ہاتھ سے جو نا اس کا جو لٹک رہا ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا اور گندگی اس میں نہیں لگے گی، جتنا جو بھی صفائی ہوگی وہ پتھر کے ذریعے ہوتی چلی جائے گی۔ تو پیچھے سے آگے کی طرف لیں اور پھر آگے سے پیچھے، پھر پیچھے سے آگے، یعنی نارمل طریقہ یہ ہے کہ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، پھر آگے سے پیچھے، اور اگر خصیہ لٹکے ہوئے ہوں تو پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے۔ اچھا، اور عورت جو ہے نا وہ کیا کرے، تو عورت جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جائے دونوں صورتوں میں، یعنی تینوں بار میں۔ پیچھے سے آگے اگر لائے گی تو پیچھے سے آگے جب لائے گی تو تھوڑا سا ہی آگے جو ہے نا اس کا فرج کا مقام ہے، تو اگر وہ پتھر ہلکا پھلکا نوکیلا ہے تو پھر جو ہے پتھر فرج میں داخل ہونے کا اندیشہ رہے گا اور اس کے فرج کے گندا ہونے کا جو اندیشہ رہے گا،
اس لیے کیونکہ وہ لٹکا نہیں رہتا نا فرج، وہ ٹکڑا چپکا رہتا ہے، مطلب برابر لیول میں رہتا ہے۔ تو اب جو ہے پیچھے سے اگر آگے سے ہم پیچھے سے آگے کی طرف لائیں گے تو پیچھے سے جیسے آگے کریں گے تو فرج میں وہ ڈھیلے میں جو گندگی لگی ہے فرج کے گندا ہونے کا اندیشہ رہے گا، اس لیے ہم پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف کریں گے، پھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے کی طرف، تینوں پتھر میں۔ پھر اس کے بعد کیا کرے کہ پہلے ہاتھ دھو لے، ہے نا، پانی کے سے جو ہے اپنا ہاتھ دھوئے، پھر اس جگہ کو جو مخرج ہے اس جگہ کو پانی سے دھوئے۔ اب پانی سے کیسے دھوئیں گے تو ہتھیلی لگا کر کے نہیں دھوئیں گے، بلکہ 2 یا 3 انگلی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ وہ بھی 3 انگلی کون سی؟ پتلی والی سب سے، اس کے بازو والی، اس کے بازو والی، یعنی سب سے بیچ والی جو موٹی بڑی انگلی ہے وہ، پھر اس کے بغل میں، پھر اس کے بغل میں انگوٹھا اور کلمہ شہادت کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اسی سے صفائی حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا تینوں انگلیوں کو کہ 2 انگلیاں موٹی والی اور سب سے آخر والی انگلی جو ہے وہ جو ہے نیچے کریں گے، اور بیچ والی انگلی کو تھوڑا سا اٹھا دیں گے، تھوڑا سا ایسے بیچ میں، مطلب دونوں انگلی قبر نما اس کو بنائیں گے، بیچ والی انگلی کو اٹھا دیں گے اور دونوں انگلی کو نیچے کر دیں گے، اور اب اس کو گھسیں گے تو بیچ والی انگلی جو رہے گی، 3 انگلیوں میں جو بیچ والی انگلی ہے وہ جو ہے اس سے ہمیں صفائی حاصل ہو جائے گی۔ تو اصل میں ایک ہی انگلی گندگی سے ٹچ ہوگی، جو بھی بچی کچھ اس میں گندگی ہوگی تو زیادہ گندگی ہاتھ میں لگے گی نہیں۔ تو یہ شریعت نے ہمیں احتیاط دیا، چونکہ وہ گندی چیز ہے، اس میں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، تو اس لیے انگلی کا استعمال کرے اور کم سے کم انگلی کا استعمال کرے۔ اور عورت جو ہے نا بیچ والی انگلی کو جو ہے وہ اوپر نہ کرے، کیونکہ مطلب وہ ایک ساتھ مطلب دھوئے، کیونکہ بیچ والی انگلی کو اگر اوپر کرے گی تو عورت کا جو مقام وہ ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو پھر لذت ہوگی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، یعنی وہ جو ہے مشت زنی کے معاملات میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے عورت اس طرح نہ کرے، بلکہ ایک ساتھ وہ ساری انگلیوں کو اٹھا کر دھوئے، برابر ایک ساتھ لیول میں رکھ کر کے، اور صفائی میں اتنی زیادہ صفائی کرے، پانی سے اتنا زیادہ دھوئے کہ اس کی چکناہٹ ختم ہو کر جو بدبو ہے وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے، اور مقعدہ جو ہے یعنی جہاں سے مطلب پاخانہ نکل رہا ہے اس کو تھوڑا پھیلائے، یعنی تھوڑا سا دونوں پیر جو ہے آگے پیچھے کر کے اس کو تھوڑا سا کشادہ ہو کر بیٹھے تاکہ مقعدہ پھیلے اور پانی اندر تک جا کر کے صفائی ہو جائے۔ یہ مقعدہ پھیلانے کا حکم اس وقت ہے، مقعدہ یوں پھیلتا ہے کہ تھوڑا سا سانس جو ہے وہ پریشر بنانا پڑتا ہے، جیسے کوئی نہیں ہے تو آپ ریح خارج کرتے ہیں تو پریشر بناتے ہیں، تو اسی طرح دھوتے وقت تھوڑا سا پریشر دیں گے تاکہ جو بھی گندگی اندر ہے تھوڑی بہت وہ سب صاف ہو جائے۔ نہیں تو آپ اگر پریشر بنائے بغیر دھو دیں گے تو اندر کچھ نہ کچھ گندگی رہے گی تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان صفائی کے ساتھ تندرست رہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو مقعدہ کو پھیلائیں گے، لیکن اس میں خیال رہے کہ بندہ روزہ دار نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہے تو مقعدہ کو زیادہ نہ پھیلائے، کیونکہ مقعدہ کو پھیلائے گا تو پانی اندر جائے گا، پھر جب کھڑا ہو جائے گا تو اندر پانی داخل ہو جائے گا، تو کسی بھی راستے سے پانی اندر گیا، چاہے منہ کے راستے سے یا نیچے کے راستے سے، تو روزہ فاسد ہونے کا معاملہ رہے گا۔ پھر جب یہ کر لے تو اپنے ہاتھ کو پھر ایک بار اور جو ہے دھو لے، چاہے تو اب صابن سے دھو لے اپنے ہاتھ کو، اور اٹھنے سے پہلے اس جگہ کو کپڑے سے پوچھ لے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس جگہ کو پوچھتے نہیں ہیں اور یوں ہی اس کو سوکھا گیلا رہنے دیتے ہیں، تو وہاں اندر کھجلی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، فنگس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ باتھ روم میں جب جائے تو ایک مخصوص کپڑا رکھے کوئی، اور اچھے سے جب اس کو دھو لے تو اس جگہ کو سکھا دے پوچھ کر کے، تاکہ ظاہر سی بات ہے جب باہر آئیں گے تو ہمیشہ اس حصے پر کپڑا پیک رہتا ہے، بلکہ انڈر ویئر تک لوگ پہنتے ہیں، پھر اس کے اوپر پاجامہ یا پینٹ پہنتے ہیں، تو اندر ہوا جاتی نہیں ہے اور جگہ گیلی رہنے سے فنگس پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اٹھنے سے پہلے جو ہے دھو لے، خاص کر کے اگر پوچھ لے، اگر خاص کر کے روزہ دار ہے تو اس کو اور زیادہ پوچھنے کی حاجت ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِنْجَاءِ، اور استنجا کا طریقہ، أَن يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ، یہ ہے کہ پوچھے پہلے پتھر سے، من جہت المقدمی الی خلف، اگلے حصے سے پیچھے کی طرف، وبالثانی من خلف الی قدام، اور دوسرے پتھر سے پیچھے سے آگے کی طرف، وبالثالث من قدام الی خلف، اور تیسرے پتھر سے آگے سے پیچھے کی طرف۔
اذا کانت الخصیۃ مدلاتن، یہ اس صورت میں ہے جب کہ جو ہے خصیہ لٹکے ہوئے ہوں. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدْلَاتٍ، اور اگر خصیہ لٹکے ہوئے نہ ہوں تو يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو شروع کرے پیچھے سے آگے کی طرف. شاید وضاحت کرنے میں کنفیوز ہو گیا تھا، تو وہاں پہ یہی معنی لیا جائے. وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ، اور عورت شروعات کرے یعنی پتھر سے پوچھنا شروع کرے من قدام الی خلف، آگے سے پیچھے کی طرف. خشیۃ تلویث فرجہا، اس کے فرج کے گندگی میں ملوث ہونے کے ڈر سے. تلویث یعنی ملوث ہونا گندگی میں. ثم یغسل یدہ اولا، پھر پہلے اپنے ہاتھ دھوئے بالماء، پانی سے، یعنی پتھر کا استعمال 3 بار کر لے، پھر اس کے بعد پانی سے ہاتھ دھو لے. کہ ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں کہیں نہ کہیں نجاست لگ گئی ہو، یہ ہاتھ دھوئے. ثم یدلک المحل، پھر اس محل کو رگڑے بالماء، پانی سے، بباطن اصبعین، اپنے انگلیوں کے اندرونی حصے سے، او اصبعین، ایک انگلی کے اندرونی حصے سے، او اصبعین یا 2 انگلی، او ثلاثۃ یا 3 انگلی، ان احتاجہ، اگر ضرورت پڑے تو اگر 3 استعمال کرے تو کیا کریں گے؟ وَيُصَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ، اور اٹھائے بلند کرے مرد اپنی بیچ والی انگلی کو. بیچ والی سے مراد وہ 3 میں سے بیچ والی، لاسٹ کی 3 انگلیاں میں سے جو بیچ والی ہے اس کو اٹھائے بلند کرے. علی غیرہا، اپنی دوسری انگلیوں پر. فی ابتداء الاستنجاء، استنجا کے ابتدا میں، شروع میں دھونے میں. ثم یصعد بنصرہ، پھر اس کے بعد اپنے بنصر کو اٹھائے، یعنی پہلے جو ہے بیچ والی کو اٹھائے، پھر بنصر کو اٹھائے، یعنی اس کے بازو والی جو پتلی انگلی ہے سب سے لاسٹ والی، اس کو اٹھا دے تو 2 سے گویا کہ 2 انگلیوں سے ایک ساتھ دھونا ہو جائے گا. ولا يقتصر على اصبع واحدۃ، اور ایک انگلی پر اقتصار نہ کرے تاکہ اچھے سے صفائی حاصل ہو جائے. 2 انگلیاں ایک ساتھ اٹھی رہے گی تو پہلے ایک اٹھائے پھر دوسری بھی اٹھا لے اور اس سے جو ہے دھوئے. والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها، اور عورت اپنے بنصر اور اپنے بیچ والی انگلی کو ایک ساتھ اٹھائے گی ابتداءً، شروع میں. والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداءً، اور عورت اپنے بنصر یعنی بالکل لاسٹ والی جو چھنگلیاں ہے اس انگلی کو، پتلی والی انگلی اس کو، اور اس کے بغل والی جو اوسط بن رہی ہے 3 میں سے، اس اوسط انگلی، بیچ والی انگلی کو ایک ساتھ شروع میں اٹھائے. خشیۃ حصول اللذت، لذت کے حصول کے خوف سے، کہ ایک انگلی ہی اگر اٹھا کر کے وہ گھسے گی تو ہو سکتا ہے اس کو لذت ملنا شروع ہو جائے، تو اس میں گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے. وَيُبَالِغَ فِي التَّنظِيفِ، اور صفائی حاصل کرنے میں خوب مبالغہ کرے، یعنی اچھے سے اس کو دھوئے. حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةَ، یہاں تک کہ بری ناپسند بو جو ہے وہ ختم ہو جائے. وفی ارخاء المقعدۃ، اور مقعدہ کو پھیلانے میں بھی مبالغہ کریے. یبالغ فی التنظیف، التنظیف پر عطف ہے، فی التنظیف پر عطف ہے، اور مقعدہ کو پھیلانے میں بھی مبالغہ کرے. ان لم یکن صائما، اگر روزہ دار نہ ہو. یہ ہو گیا. فَإِذَا فرغ، پھر جب فارغ ہو جائے ان تمام کاموں سے. غسل یدہ ثانیاً، تو پھر دوسری بار اپنے ہاتھ کو دھوئے. ونشف مقعدتہ قبل القیام، اور اپنے مقعدہ کو کھڑے ہونے سے پہلے پوچھ لے. اذا کان صائما، خاص کر کے جب روزہ دار ہو. روزہ دار نہ ہو تو بھی پوچھ لینا چاہیے، لیکن روزہ دار ہو تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اٹھنے سے پہلے پوچھ لے تاکہ پانی کے اندر جانے کا اندیشہ ختم ہو جائے. اب اس کے آگے انشاءاللہ فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء کو کل پڑھیں گے.